ابصار عالم کو 20 اپریل 2021 کو گولی لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کی جان بچ گئی۔ انٹرنل انکوائری میں یہ معاملہ مشکوک نکلا۔ گو جنرل فیض حمید نے اسے غیر نصابی سرگرمیوں کا نتیجہ قرار دے دیا تھا، لیکن یہ معاملہ مشکوک تھا۔ میری 2022 کے آخر میں جنرل باجوہ صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں تو میں نے دیگر سوالوں کے ساتھ ساتھ ان سے ابصار عالم، اسد طور اور حامد میر سے متعلق بھی پوچھا۔ طلعت حسین کو نومبر 2018 میں جیو نیوز سے فارغ کر دیا گیا تھا اور یہ حکم اس وقت کی DGISPR نے دیا تھا۔ انہوں نے جیو نیوز سے کہا تھا کہ آپ طلعت حسین کو بتائیں کہ ان کا پروگرام میں بند کرا رہا ہوں۔ میں نے 2022 میں جنرل باجوہ سے اس کے متعلق بھی پوچھا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جنرل باجوہ کا جواب تھا کہ ہمارے لوگوں کا خیال تھا طلعت حسین باز نہیں آ رہا۔ یہ جب ایک ہی موقف بار بار دہرائیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلے گا۔ آپ لوگ سکرین پر بیٹھ کر کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ ہم زیادہ سے زیادہ درخواست کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ طلعت حسین کو بھی سمجھایا جاتا رہا، لیکن یہ نہیں سمجھے۔ جنرل باجوہ نے یہ بھی بتایا کہ طلعت حسین میرے ایک کزن کے ساتھ میرے پاس آئے تھے۔ میں نے کزن کی سفارش پر ایک بار ان کی نوکری بچا لی، لیکن یہ اس کے باوجود باز نہیں آئے اور ون سائیڈڈ پروپیگنڈا کرتے رہے، اور پھر اس کا نتیجہ نکلا۔ جنرل باجوہ کا کہنا تھا لیکن اس میں زیادہ قصور ہمارا نہیں تھا۔ جیو کی انتظامیہ بھی ان کے رویے سے تنگ تھی، یہ بھی بہانہ تلاش کر رہی تھی۔ DGISPR نہ کہتا تو بھی طلعت حسین نے فارغ ہونا ہی تھا۔ میں نے پوچھا تھا کہ اس کے ذمہ دار آپ ہیں، جنرل عاصم باجوہ یا پھر جنرل فیض حمید؟ جنرل باجوہ کا جواب تھا عمران خان۔ یہ ان سے خوش نہیں تھے۔ یہ بار بار جنرل فیض حمید کو کہتے تھے اور ہم لوگ ذرا دیر وزیر اعظم کو انکار نہیں کر سکتے۔ جنرل باجوہ نے بتایا تھا عمران خان میر شکیل الرحمان کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے غالباً 2005 کے زلزلے کے دوران عمران خان کے ساتھ مل کر کوئی پروجیکٹ کیا تھا۔ ان کے دل میں اس وقت سے میر شکیل الرحمان کے خلاف گانٹ لگ گئی، چنانچہ وزیر اعظم بنتے ہی انہوں نے انہیں گرفتار کرا دیا۔ میں نے وزیر اعظم کو 3 بار سمجھایا میر صاحب بیمار ہیں، اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو گیا تو آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، لیکن ان کا کہنا تھا میری بلا سے بے شک ہو جائے۔ میں میر صاحب کی مدد کرنا چاہتا تھا مگر وزیر اعظم ان کے سخت خلاف تھے۔ تاہم میں نے انہیں جیل سے ہسپتال شفٹ کرا دیا، جہاں ان کے پاس 2 کمرے تھے اور یہ وہاں فیملی، دوستوں اور اپنے سٹاف سے ملاقاتیں کر سکتے تھے۔ وزیر اعظم میری اس حرکت سے بھی مجھ سے سخت ناراض تھے، لیکن میں نے جنرل فیض کو کہہ دیا تھا کہ خبردار اگر میر شکیل الرحمان کو ہسپتال سے جیل شفٹ کیا۔ عمران خان ہر دوسرے دن جنرل فیض کو کہتے تھے آپ لوگ جب مجرموں کو سرکاری خرچ پر ہسپتالوں کے VIP روم میں رکھیں گے تو پھر انصاف کیسے قائم ہوگا، لیکن وہ خاموش رہ کر اپنی جان چھڑا لیتے تھے۔ جنرل باجوہ نے 2022 میں تسلیم کیا تھا اور ابصار عالم کے معاملے میں جنرل فیض حمید نے ہم سے غلط بیانی کی تھی، لیکن یہ اس نوعیت کا آخری واقعہ تھا۔ اس کے بعد کسی صحافی پر حملہ نہیں ہوا۔ میں نے انہیں اسد طور اور حامد میر کا حوالہ دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کا جواب تھا کہ میں اسد طور کو بالکل نہیں جانتا تھا، میں نے اس کا نام ہی اس واقعے کے بعد سنا تھا۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا اور جس نے بھی کیا غلط تھا، لیکن اس پر ابصار عالم کی طرح حملہ نہیں ہوا تھا۔ حامد میر نے اس کے بعد جنرل فیض حمید سے متعلق غلط بیانی کی تھی۔ جنرل فیض حمید کو کراچی آپریشن کے دوران MQM کے لوگوں سے گولی لگی تھی، لیکن حامد میر نے اسے اس کی بیگم کے کھاتے میں ڈال دیا۔ یہ سراسر غلط تھا، لیکن اس غلط بیانی کے باوجود حامد میر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ میں نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ حامد میر سمیت کسی صحافی کے ساتھ مس ہینڈلنگ نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ فیض حمید کے لیے برداشت کرنا مشکل تھا۔ جنرل فیض حمید نے بشرا بی بی اور عمران خان کے گرد بڑی کڑی فیلڈنگ لگا رکھی تھی۔ یہ DGISI کی پوزیشن نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ نومبر 2021 میں جب ان کی مدت کے خاتمے کا وقت آیا تو عمران خان نے انکار کر دیا۔ آرمی چیف نے وزیر اعظم کو بتایا کہ فوج کی روایات کے مطابق یہ اگر 1 سال کمانڈ نہیں کرتے تو پھر یہ آرمی چیف نہیں بن سکیں گے، ان کا نام آرمی چیف کی ریکمنڈیشن لسٹ میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ جنرل فیض اس صورتحال سے واقف تھے، چنانچہ انہوں نے وزیر اعظم کو بریف کر رکھا تھا کہ آپ آرمی چیف کو حکم دیں کہ یہ ISI کو کوڈ ڈکلیئر کر دیں۔
یا مجھے موجودہ پوزیشن میں کور کمانڈر کا اضافی چارج دے کر میری مدت پوری کر لیں، اور اگر یہ آرمی ایکٹ کا حوالہ دیں تو آپ انہیں بتائیں کہ ہم پارلیمنٹ سے آرمی ایکٹ تبدیل کرا دیتے ہیں، اور اگر یہ اس کے بعد یہ دلیل دیں کہ یہ ممکن نہیں تو پھر آپ ان کی ایکسٹینشن کا حوالہ دے کر کہیں کہ اگر پارلیمنٹ سے آرمی ایکٹ تبدیل کر کے آپ کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے تو پھر جنرل فیض کو 2 عہدے کیوں نہیں دیے جا سکتے، یا ISI کے DG کو کور کمانڈر کے برابر قرار کیوں نہیں دیا جا سکتا۔ بہرحال وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان مکالمہ ہوا اور جنرل باجوہ نے جنرل فیض حمید کی توقع کے عین مطابق دلائل دیے، اور وزیر اعظم نے جنرل فیض حمید کے رٹائے ہوئے جواب دیے، اور یوں یہ ملاقات تلخ کلامی پر ختم ہوئی۔ یہ معاملہ آگے چل کر اتنا گھمبیر ہو گیا کہ جنرل باجوہ نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو فون کر کے مطلع کر دیا کہ میں کل سے دفتر نہیں جا رہا، آپ نئے آرمی چیف کا بندوبست کر لیں۔ یوں کہانی میں نیا ٹوسٹ آ گیا، اور یہ ٹوسٹ فیض حمید کے پلان میں شامل نہیں تھا۔ اگر جنرل باجوہ نومبر 2021 میں ریٹائرمنٹ لے لیتے تو پھر جنرل فیض حمید آرمی چیف نہیں بن سکتے تھے۔ ان کا خواب صرف اس شکل میں پورا ہو سکتا تھا کہ جنرل باجوہ 27 نومبر 2022 تک اپنی مدت پوری کریں۔ چنانچہ یہ فوراً دوڑ کر جنرل باجوہ کے سسر میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امجد کے پاس گئے، اور ان کے ساتھ ان تمام جنرلز کو لے کر جنرل باجوہ کے گھر پہنچ گئے جو جنرل باجوہ کے اس فیصلے کی وجہ سے ترقی کی دوڑ سے باہر ہو سکتے تھے۔ یہ سب سارا دن وہاں بیٹھے رہے، اور آخر میں فیصلہ ہوا جنرل فیض حمید وزیر اعظم کو خود اپنی ٹرانسفر کے لیے راضی کریں گے۔ یہ ساری اسکیم کیونکہ جنرل فیض حمید کی تھی، لہٰذا یہ اگلے دن وزیر اعظم سے ملے، اور یوں یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تعینات کر دیا گیا، اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ان کی جگہ DG ISI تعینات ہو گئے۔ جنرل فیض حمید پشاور چلے گئے، لیکن یہ وہاں رہ کر بھی عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے کام کرتے رہے۔ یہ تبادلے سے قبل پورے ملک میں اپنی فیلڈنگ لگا چکے تھے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں میجر عبدالرحمان کو وزیر اعظم کا ADC لگا دیا گیا۔ یہ جنرل فیض حمید کے SO رہے تھے، یہ عمران خان کے ساتھ ان کے کانٹیکٹ پرسن تھے۔ عمران خان ان کے ذریعے جنرل فیض کو پیغام بھجواتے تھے، اور جنرل فیض ان کے ذریعے کام کر کے اطلاع وزیر اعظم کو دے دیتے تھے۔ یہ وہی افسر ہیں جنہوں نے بعد ازاں وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی گفتگو ریکارڈ کر کے جنرل فیض کو بھجوا دی تھی۔ یہ اس وقت کور کمانڈر بہاولپور تھے۔ میجر کی جیب میں ایک ایسا فون ہوتا تھا جس میں صرف جنرل فیض حمید کا نمبر تھا۔ وزیر اعظم کا ADC وہ ڈائل کر کے فون جیب میں ڈال لیتا تھا، اور دوسری طرف جنرل فیض بہاولپور میں بیٹھ کر وہ گفتگو ریکارڈ کرتے رہتے تھے۔ یہ ٹیپ بعد ازاں زمان پارک میں عمران خان تک پہنچ جاتی تھی، اور یہ شہباز شریف کے فیصلوں اور سوچ کو دیکھ کر اپنا لائحہ عمل طے کرتے تھے۔ عمران خان کو ان ٹیپ سے پتہ چلا کہ میاں نواز شریف حکومت سے مطمئن نہیں ہیں، اور یہ شہباز شریف کو استعفیٰ دلوا کر الیکشن میں جانا چاہتے ہیں۔ مریم نواز، نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان آصف زرداری، بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان سے متعلق جو گفتگو ہوتی تھی وہ بھی عمران خان تک پہنچتی رہی، اور عمران خان مختلف ذرائع سے یہ ٹیپس آصف علی زرداری اور مولانا تک پہنچا دیتے تھے۔